آياته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین. اللهم اجعلنا وذرياتنا من هؤلاء الموفقين المحسنين المباركين على الصحة المعافين یا رب العالمین. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج بروز چہار شنبہ ہے اور تاریخ ہے یکم ماہ شعبان، یعنی صرف ایک ماہ رمضان کو باقی رہا ہے شہر قرآن اور ماہ قرآن کو. تو سلسلہ القرآن تدبر و عمل تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کا درس 19 لے کر ہم حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم مستعین باللہ و بتوفیق ہی آپ کے سامنے کوشش کریں گے آیت نمبر 37 سورہ بقرہ کی تفسیر. اور اس میں چند اعتقادی پہلو ہیں جن کا توسل مشروع اور غیر مشروع کے ساتھ تعلق ہے، ان کی بھی انشاءاللہ العزیز ہم وضاحت کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ تدبر کر کے اس آیت میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا رہنمائیاں اور کیا کیا ہدایات رکھی ہیں. تو سب سے پہلے تلاوت اس آیت کی اور پھر اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر باذن اللہ الواحد الاحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات وصول کیے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، کیونکہ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے. اب جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے، آپ لوگوں کو میرا منہج معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلے قرآنی آیات کی تفسیر، قرآنی کسی آیت کی تفسیر دیگر قرآنی آیات جو قرآن کی مختلف صورتوں میں ہوں اس موضوع سے ریلیٹڈ ان کے ذریعے کرتے ہیں. پھر صحیح صریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی شبہ ہو اور اگر موضوع سے متعلق کچھ نان اتھینٹک اور ضعیف موضوع روایات ہوں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اسی طرح آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین، تابعین اور علماء ربانیین سے بھی ہم اس سلسلے میں استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مستعین باللہ و بتوفیقہ واللہ وحدہ الاحد الصمد ولی التوفیق. تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے بعد اس کے ذکر کیا کہ شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا اور تمام نعمتیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مہیا کی تھیں، اور ابتلا کے طور پر دونوں میاں بیوی کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ سد ذرائع کے طور پر اس کے قرب جانے کی بھی نہ سوچیں. لیکن آدم علیہ السلام نے دونوں نے اسے چکھا شیطان کے بھٹکانے کے نتیجے میں. تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر کہا کہ تم سب کے سب جنت سے نکالے جاتے ہو، یہاں سے نیچے اترو اور زمین میں جا کر آباد ہو جاؤ. اس کے بعد جیسے کہ متعدد روایات میں مذکور ہے، جن میں سے زیادہ تر روایات بعض مقطوبی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور بعض مستند بھی،
کہ آدم अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से आर्ज़ी की कि रब्बुल आलमीन ने अगर मैं ताइब हो जाऊं, अपनी इस्लाह करूं, तो वापस क्या तू मुझे जन्नत में ले आएगा, इजाज़त देगा आने की? तो अल्लाह ने कहा कि यकीनन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कलिमात सिखाए। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के कलिमात सीखे। अब ये कलिमात कौन हैं? जब कुरान करीम की दीगर आयात का हम जायज़ा लेते हैं तो हमें सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 23 में ये कलिमात मिलते हैं, जैसे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर उलमाए सलफ, सहाबा और ताबिईन ने तफसीर की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जो कलिमात सिखाए वो ये थे। आइए चलते हैं सूरह अल-अराफ आयत नंबर 23 या 23। तो अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल रब्बना, उन दोनों ने, आदम ने भी और हव्वा ने, दोनों ने कहा ए हमारे रब। रब का माने मैं बता चुका हूँ, खालिक, मालिक और मुदब्बिर और कायनात में मुतसर्रिफ, यानी अल्लाह के अलावा कायनात के अंदर किसी भी किस्म के तगय्युर का किसी और को इख्तियार नहीं है। तो उन दोनों ने अल्लाह ताला की सिफत रबूबियत के जरिए दुआ की और अल्लाह ने हमें भी कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा वदरुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, अल्लाह के नामों में हेरा फेरी ना करो, उन्हें मखलूक को ना दो, अल्लाह के सिवा कोई दाता, कोई गौस नहीं, कोई दस्तगीर नहीं। तो तुम अल्लाह के नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ करो और ऐसे लोगों को दफ़ा करो जो अल्लाह के नामों में हेरा फेरी करते हैं और अल्लाह के सिफात और नाम से मखलूक को पुकारते हैं और शिरक करते हैं, फलियाज़ बिल्लाह। तो सूरह आराफ में अल्लाह ताला आदम और हव्वा की तौबा का जिक्र करते हुए कहता है क़ाला रब्बना। तो आदम और हव्वा दोनों ने अल्लाह से फरियाद की, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पर तेरी नाफरमानी करके जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया था उस दरख्त को खाकर चखकर जुल्म किया है। जुल्म का मतलब गुनाह किया हमने। तो व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, बस अगर तू हमारी बख्शिश नहीं करेगा, यानी गुनाहों पर पर्दा डालकर माफ़ नहीं करेगा और फिर हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे, यानी जन्नत की इस नेमत से महरूम रहेंगे। यानी आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं वो भी कहते हैं कि अल्लाह की रहमत के सवा में जन्नत में नहीं जा सकूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कि सही बुखारी किताबुर रक़ाक़ में ये हदीस है, लन यदखुल अहदनिल जन्नत अमलुहु व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी को भी उसका अमल जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। तो जो सुन रहे थे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वला अंत, हत्ता कि आप भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मैं भी जन्नत में जब तक अल्लाह ताला अपने रहमत में मुझे लपेट कर और अपने रहमत के सहारे न ले जाए तो नहीं जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम के वास्ते से हैं। तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, बिलखसूस ऐसे पुरअशोब हालात में जिनसे आज पूरी दुनिया गुजर रही है। तो दोनों ने इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ की। अब यहाँ पर हम ज़रा जायज़ा लेते हैं कि अवाम में मारूफ व मशहूर क्या है। देखिए,
ایک روایت ہے جو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا، انہوں نے صحیح قرار دیا، اور جو توسل بدعی غیر شرعی کے قائل لوگ ہیں وہ بہت سے اہل علم کے اقوال وغیرہ اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت جو اس طرح بیان کی جاتی ہے نان ایتھنٹک بلکہ علماء حدیث کے نزدیک من گڑت اور موضوع ہے، یعنی قابل استدلال نہیں ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مسلم الفہری نے اپنی سند سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب ہوا، یعنی شجرہ کا اقتراب، لما اقترف آدم الخطیۃ قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، قال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ۔ خیر لمبی روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب جنت میں غلطی ہوئی تو اپنی خطا کی معافی کے لیے آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ محمد کے واسطے سے میری مغفرت فرما، اور اللہ نے جواب دیا کہ جب کہ محمد کو ابھی تک میں نے پیدا ہی نہیں کی، ان کی پیدائش و تخلیق ہی نہیں ہوئی، تو کس طرح تمہیں معلوم؟ کہا یا رب العالمین جب تو نے میری تخلیق کی تھی، یعنی میرے اندر روح پھونکی میرے پتلے کے اندر مٹی سے بنا کر، تو میں نے جب سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ ہے اللہ تو نے ملایا ہے وہ بہت مقرب اور محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یقینا وہ میری محبوب ہستی ہے، لہذا تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، اور جس کے بارے میں تقریباً معتبر محدثین کے اقوال کتب حدیث میں موجود ہیں۔ چند ایک کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ان میں سے اگرچہ امام حاکم عبداللہ بن مسلم فہری کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مستدرک میں اسے روایت کرتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر شروع کے الفاظ ذکر کر کے ایک دلیل کے طور پر پھر اس کا مفہوم و معنی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور امام حاکم اگرچہ اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، لیکن اس فن کے جو معتبر علماء ہیں، امام حاکم پر زیادہ علمی فوقیت رکھنے والے علماء حدیث، انہوں نے اسے موضوع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ امام حاکم نے جنہوں نے مستدرک کے اندر روایت کیا ہے تو ان کے قول اقوال باہم اس روایت کے بارے میں متناقض ہے، تو لہذا علماء فن علماء حدیث کے ہاں ایسی روایات اتھینٹک اور ایکسیپٹیڈ اور مقبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہوتی ہیں۔ چند ایک اقوال کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے صحیح قرار دیا، جبکہ امام ذہبی اس پر کمانڈمنٹ یا تعقیب کے طور پر تعلیق کے طور پر کہتے ہیں کہ بلکہ یہ موضوع ہے، اور عبد الرحمن اس کی سند میں واہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم فہری لا ادری من ہوا، آدمی مجہول ہیں، ذہبی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں کون ہے، اور بعض لوگوں نے الزام لگایا ہے بلکہ یہ تہمت ہے امام ذہبی رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے اسے صحیح قرار دیا جبکہ انہوں نے اسے فیک اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں تائید کیا امام ذہبی رحمہ اللہ کی۔ امام بہقی نے کہا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس میں ضعیف ہیں، اس میں منفرد ہیں اس کی سند میں، جو کہ ضعیف ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس سے کیا واحی قرار یعنی تائید کیا امام بہقی رحمہ اللہ کی۔ اور امام حاکم بنفس نفیس جنہوں نے صحیح قرار دیا ایک جگہ اور مستدرک میں اس روایت کو روایت کیا فاللہ عنہ، تو امام حاکم خود عبد الرحمن بن زید کو حدیث گڑھنے والا اور وضع کرنے والا قرار دیتے ہیں، لہذا عبد الرحمن بن زید کی یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں القاعدہ الجلیہ فی التوسل والوسیلہ میں، ظاہر بات ہے شیخ الاسلام نے اس اپنی کتاب کے اندر غیر شرعی وسیلہ اور شرعی وسیلہ بیان کیا ہے، تو غیر شرعی وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ یا اللہ سے صالح اعمال کے علاوہ یا دعاؤں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا جائے۔
امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہاں روایت کیا ہے تو علماء حدیث نے امام حاکم رحمہ اللہ پر اس سلسلے میں نکیر کیا، مختصراً یہ کہ یہ حدیث منکرڈ اور نان اتھینٹک ہے، لہذا اس سے کسی بھی صورت میں استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مخالف ہے نص قرآنی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے جن کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی، بخشش مانگی، توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ اور ہم جو قرآن کی تفسیر کا معتبر ایتھینٹک اصول یعنی ایتھینٹک جو رولز ہیں اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم اور حوا دونوں نے ایک ساتھ، دونوں گناہگار برابر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرار دیا، اور نصارہ وغیرہ اور دیگر اہل کتاب کی طرح پورا وبال حوا پر نہیں ڈالا گیا کہ ان دونوں نے اپنی غلطی کے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان الفاظ کے ذریعے کہ اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر حکم عدولی کر کے ظلم کیا ہے، اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اور رحمت کے ذریعے جنت میں اگر نہیں لے جائے گا تو ایسی صورت میں ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فتاب علیہ۔ آئیے اب اس کی تفسیر قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی توبہ قبول کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے توبہ کے اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو خبر نہیں، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی توبہ اپنی 4 شروط کے ساتھ، جو گناہ کر رہے ہوں اس سے اقلاع، اس کو فوری طور پر چھوڑنا، ریپینٹ واپس آنا، تاب یتوب توبتاً واپس پلٹنا، اور پھر اس پر ندامت ہو، اور پھر پورا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اگر پھر بشری کوتاہی سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہے تو ان 3 شروط کے ساتھ 4تھی شرط یہ کہ وہ حق واپس کیا جائے یا معاف کروایا جائے۔ اس کے علاوہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَنْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَظْلِمْ سُوءًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ، سورہ النساء کی آیت نمبر 11 میں 111 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَنْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو اپنی جانوں پر ظلم کریں لوگ پھر اپنے رب سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو صالح عمل کرے، یعنی یہاں پر توبہ نصوح، ایسی توبہ جس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ جو توبہ کرے یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد عمل صالح کرے، برا عمل بالکل چھوڑ دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہی حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کر کے سچے دل سے تائب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ تھی آج اس آیت نمبر 37 سورہ بقرہ کی تفسیر قرآن تدبر و عمل۔ آئیے دوسری
چند باتیں یہاں پر ہمارے سامنے جو ہیں تدبر کے اعتبار سے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات وصول کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء بھی ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم، ہدایات، تعلیمات کے بغیر کوئی نہیں کرتے. توبہ ایک عبادت ہے، لہذا آدم کی اولاد کے لیے ہمارے لیے جو امت محمدیہ ہیں یہ بنیادی شرط ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی قرآن کی توجیحات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہ کریں. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر آدمی سے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا، کیونکہ جتنی روایات اس سلسلے میں آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے پہلے مقدر کر رکھا تھا، کہیں آدم علیہ السلام نے یہ حجت نہیں بنائی تو نے تو پہلے مقدر کر رکھا تھا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور یہ کہا دونوں نے ربنا ظلمنا انفسنا. یہ نہیں کہا کہ تو نے مقدر کیا تھا ہم بے بس تھے، بلکہ کہا کہ اے رب العالمین تو نے ہمیں منع کیا تھا ایک کام سے اور اختیار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ظلم کیا، ہم سے کوتاہی ہوئی تو معاف کر. تیسری بات، معاف کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ بالکل بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے. اللہ اپنی رحمت مرضی سے بے شمار لوگوں کو داخل کرے گا، لیکن جب سچے دل سے توبہ کی گئی اور اللہ نے توبہ قبول کیا تو سزا کے طور پر دنیا کی جیل میں دونوں کو اور دونوں کی ذریت کو بھیجا گیا کہ الدنیا سجن المومن. یعنی توبہ اگر اللہ قبول کرے، معاف بھی کرے، تو گناہ کے حجم کے اعتبار سے جیل میں یا عقاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کی سزا پانے کے بعد ہی پھر اللہ رب العالمین وہ دعا آرزو قبول کرے گا، وہ تمنا پوری کرے گا، وہ آرزو پوری کرے گا جس کا انسان آرزو مند ہے، امیدوار ہے اللہ تعالیٰ سے. آخری اور پانچویں بات توجیحات تدبر میں سے وہ یہ کہ اگر بندہ موحد ہو اور پھر صدق دل سے اپنے گناہوں سے، وہ کتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کی طرف تائب ہو، اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر واقعی بڑے گناہ ہیں تو ان کی سزا ملنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. موحد ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا، وہ کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں. کہ ایک حدیث میں قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر ساری زمین گناہوں سے بھر کر تو لے کر آیا ہے، ثم لا تشرک بی لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو پھر بلا شرک کیے موحد بن کر میرے سامنے حاضر ہوگا تو اتنی زیادہ مغفرت سے، بخشش سے میں تیرا استقبال کروں گا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.